أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اطیعوا اللہ والرسول، کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم سے رحمت کا برتاؤ کیا جائے، تم پر رحم کیا جائے. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور فرمایا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اللہ کی اپنے پروردگار کی مغفرت و جنت، اور جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. وہ جنت عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے، جس میں آسمان اور زمین بھی سما جائیں. اعدت للمتقین، اور وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی تھی، یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفا، بڑھا چڑھا کر. اور بھی قرآن کے اندر کئی موقعوں پر اللہ نے سود کی ممانعت کو بیان فرمایا ہے اور بڑی ہی سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے. اب سود کی تعریف کیا ہے کہ قرض دے کر اس پر مشروط اضافہ یا نفع لینا، یا فریقین میں سے کسی ایک کو اس زیادتی کا ملنا جو عوض سے خالی ہو اور عقد میں مشروط ہو. مثلا رقم کے عوض رقم لینا، مثلا پیسے دیے، اب یہ کہہ رہا ہے میں نے 100 روپے دیے ہیں واپس لوں گا تو 120 روپے لوں گا، یہ سود ہے، صریح سود ہے. یہ اسی طرح قرض دے کر اس سے مزید کوئی فائدہ لینا. قرض دے دیا، اب قرض بھی لے گا ساتھ فائدہ بھی لے رہا ہے. جیسے گروی مکان میں ہوتا ہے، آدمی پیسے زیادہ دے دیتا ہے قرض، پھر اس کا مکان استعمال کرتا ہے، کرایہ کم کروا لیتا ہے. اسی طرح اور بھی کئی بے شمار اس طرح کی صورتیں برتی ہیں کہ قرض دے کر اس سے کوئی بھی نفع لینا یہ سود میں شامل ہو جاتا ہے. شریعت نے ایک تعریف بتائی ہے سود کی، کل قرض جر نفع فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو نفع کھینچے، نفع لے کر آئے، وہ سود ہے، وہ سود میں شامل. اس لیے بعض لوگ ایسے تھے جن کو جو ہے اگر قرض دے دیتے ان کا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، ان کے گھر کے سائے میں بھی نہیں کھڑے ہوتے تھے کہ کہیں یہ سود میں شامل نہ ہو جائے. کیونکہ شریعت، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس سود کو اسلام میں قطعی طور پر حرام کیا گیا ہے، کیونکہ سود کے اندر بہت ساری قباحتیں ہیں. سود ایسی لعنت ہے کہ جس سے نہ صرف معاشی استحصال، مفت خوری، حرص و طمع، خود غرضی، شقاوت، سنگ دلی اور مفاد پرستی جیسی قباحتیں وجود میں آتی ہیں، بلکہ معاشی اور اقتصادی تباہ کاریوں کا بھی ذریعہ ہے. شریعت کی بنیاد کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنا، کہ کوئی ضرورت مند ہے اس کی مدد کرو، اس کو قرض دو، اگر ابھی اسے ادا نہیں ہو رہا مزید اس کو مہلت دے دو، اس پر اللہ نے اجر رکھا ہے. قرض دینے پر بھی بہت اجر، اور اسی طرح کوئی ابھی آپ کی جو مدت تھی اس پر نہیں دے سکا، اس نے آپ سے کہہ دیا کہ مزید مجھے مہلت دے دیں، آپ اس کو مہلت دے دیں گے، اس پر بڑا اجر ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ کوئی آدمی مجبور ہے، پریشان ہے،
تو اس کو آپ اس کے لیے آسانی کریں، اس کا تعاون کریں، اس کی مدد کریں۔ اور جو ہے سود کیا کہتا ہے کہ جو پریشان ہے اس کو دبا لو، جو بیچارہ کسی وجہ سے مشکل میں ہے اس کی مشکل سے فائدہ اٹھاؤ۔ وہ ابھی بیچارہ قرض مجبوری سے لینا چاہ رہا ہے، اس کو پھنسا دو کہ تم نے یہ قرض لے لو، اس پر تم نے زائد دینا ہے، اگر نہیں دے سکو گے مزید بڑھ جائے گا، مزید بڑھ جائے گا۔ سود یہ ہے کہ مزید خود غرضی اس کے اندر، حرص و طمع، سنگ دلی، کہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، کہ وہ مجبور آدمی ہے، بڑا اچھا ہے، وہ پھنس گیا تو بس اس سے فائدہ اٹھا۔ شریعت کی بنیاد یہ نہیں ہے۔ شریعت تو یہ کہتی ہے کوئی پریشان ہے، کوئی مشکل میں ہے، اس کا تعاون کرو، اس کی مدد کرو، اس کو قرض دے دو، اس کو مہلت دے دو۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس سود سے منع فرمایا۔ کئی جگہ قرآن میں سود کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں ہیں، اور یہ اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود کی وجہ سے اگرچہ جو ہے ظاہر بظاہر مال میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن در حقیقت وہ مال نقصان، بے برکتی، ناگہانی آفات، پریشانیوں کا باعث ہوتا ہے۔ صدقے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ میرے پاس 100 روپے تھے، میں نے 10 روپے صدقے کیے تو 10 کم ہو گئے، لیکن اللہ کے قرآن کی خبر یہ ہے کہ 10 کم نہیں ہوئے، بلکہ اللہ اس میں مزید تمہیں برکت دے دیں گے۔ سود میں آپ کے پاس 100 روپے تھے، سود کی وجہ سے 120 ہو گئے، 150 ہو گئے، مال میں اضافہ ہوا، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پیسے تمہارے کم ہو گئے، کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ قرآن کے اندر بہت تفصیل سے اللہ نے سود کے بارے میں سختی سے منع کیا، اور یہاں تک منع کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، سود کا کچھ بھی جو حصہ لین دین باقی ہے اس کو چھوڑ دو، وذروا ما بقی، اگر ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم اس سے باز نہیں آتے، سود نہیں چھوڑتے، تو پھر اللہ اس کے رسول کا تم سے اعلان جنگ ہے۔ اور اعلان جنگ جیسے کل میں نے عرض کیا، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ انسان کے حالات ایسے خراب کرے گا، دھیرے دھیرے انسان ایسا پھنستا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے کبھی بھی سود کے قریب بھی نہ جائیں، اس سے نسلیں خراب ہو جاتی ہیں، اور جو ہے اس سے حرام خوری جب انسان کو لگ جاتی ہے تو یہ بڑا نقصان کرتی ہے۔ حضرت عمر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مشتبہ چیز کھا لی، ایک لقمہ، تو بھوکے تھے، غلام نے لا کر دی تھی، وہ غلام کہنے لگے آپ روزانہ مجھ سے پوچھتے تھے کہاں سے لائے ہو، تحقیق کرتے تھے، آج آپ نے پوچھا ہی نہیں، کھا ہی لیا۔ کہنے لگے مجھے بھوک کی بڑی شدت تھی اس لیے میں نے کھا لیا، کہ بتاؤ کہاں سے لائے ہو؟ تو انہوں نے بتایا، تو انہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ یہ تو مال صحیح طریقے کا نہیں ہے۔ انہوں نے جو ہے فوراً اس لقمے کو نکالنے کی کوشش کی۔ کسی نے کہا پانی پیو پھر نکلے گا، پانی پی رہے ہیں، خالی پیٹ تھا، ایک لقمہ ہے، پانی پی رہے ہیں، بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح وہ لقمہ نکل جائے۔ کسی نے کہا اتنی کیوں مشقت کر رہے ہیں، ایک لقمہ ہی ہے، غلطی سے چلا گیا، آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جسم کا جو حصہ حرام مال سے بڑھے گا، فرمایا وہ جہنم میں جائے گا، وہ تو جہنم کے لیے ہی مناسب ہے۔ میری جان بھی نکل جائے اس لقمے کے ساتھ، میں اس لقمے کو نکال کر رہوں گا۔ بار بار پانی پی رہے ہیں، پانی منگوا رہے ہیں، کس طرح سے وہ لقمہ نکل جائے۔ تو آج کل بہت ساری جو ہے، ایک موقع پر آپ نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا ہر ایک آدمی سود میں مبتلا ہو جائے گا، ورنہ سود کا گرد و غبار تو سب پر پڑے گا۔ آج وہی زمانہ ہے، تو جتنا ہو سکے ہم کوشش کریں سودی چیزیں، سودی جو ہے بھی معاملات ہیں، آج کل بہت ساری ایسی ملازمتیں ہیں جہاں سودی کاروبار ہیں، جہاں سودی معاملات چلتے ہیں، ان سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ ہم نے محنت کرنی ہے تو ایسی جگہ پر کبھی بھی ملازمت نہ کریں جو شرعی لحاظ سے جن کا لین دین سود کا ہو
یا جو ہے سود کے جو اڈے ہیں جیسے بینک وغیرہ، یہ چیزیں ان سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے جب تک کوئی انتظام نہ ہو۔ چلو اجازت ہے شریعت کی طرف سے، کوئی متبادل انتظام ہو جائے تو ایسی جگہ کو، ملازمت کو چھوڑ کر آدمی کو فوراً دوسری جگہ چلا جانا چاہیے، کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی سود کھلانے والے پر، کھانے والے پر، اس کے دستاویز لکھنے والے پر، اس پر گواہ بننے والے پر، ہر ایک پر آپ نے لعنت فرمائی۔ حدیث میں جو ہے بڑی سخت وعیدیں آتی ہیں سود کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ایک موقع پر جو ہے شب معراج کے موقع پر مجھے جب جہنم کی سیر کرائی گئی تو کچھ لوگوں کے پاس سے میرا گزر ہوا جن کے پیٹ کمروں کے برابر تھے، اور باقی عذابات میں تو سانپ باہر سے کاٹ رہے تھے لیکن ان کے پیٹوں کے اندر سانپ موجود تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے پیٹوں کے اندر ہی سانپ ہے؟ فرمایا کہ یہ سود کھانے والے لوگ۔ آپ نے فرمایا سود میں 70 گناہ ہیں، اور سب سے ہلکا گناہ یہ ہے جیسے مرد اپنی ماں سے زنا کرے۔ تو اس طرح یہ بڑا سخت معاملہ ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے سود سے بہت احتیاط اجتناب کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس لیے اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے پروردگار کی مغفرت اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور وہ جنت عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، اتنی چوڑائی ہے اس کی کہ آسمان زمین بھی اس جنت میں سما جائے۔ اعدت للمتقین، اور وہ اللہ نے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی۔ پچھلی آیت میں سود کے بعد یہ فرمایا تھا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي اُعِدَّتْ، اس آگ سے بچنے کی کوشش کرو جو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کی۔ اور یہاں فرمایا کہ جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو جو اللہ نے پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے جو ہے تیار کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔